اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں چوتھی جماعت کے طالب علموں سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہمارا مضمون ہے اردو ہے، عنوان کہنا بڑوں کا مانو۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کتاب ہے، یہ چوتھی جماعت کی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 31 پر آپ دیکھیں گے کہ جو سبق ہمارا ہے وہ ہے کہنا بڑوں کا مانو۔ پیارے بچوں، یہ کہنا بڑوں کا مانو آپ کو جب ہم پڑھتے ہیں کہنا بڑوں کا مانو، آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کہنا بڑوں کا مانو کیا مطلب رکھتا ہے۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ جو بڑے کہیں گے وہی ہمیں کرنا چاہے، اس میں ہمارے ہر چیز کی بھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نظم کی صورت میں شاعر نے لکھا ہے، اس کا لکھنے والا جو ہے الطاف حسین حالی ہے، شاعر کا نام ہے الطاف حسین حالی۔ یہ نظم الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ پیارے بچوں، ہم دیکھیں گے پہلے اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، وہ ہم پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی کاپی پر بھی لکھیں گے۔ آپ دھیان سے دیکھیں گے کہ میں اب یہاں لکھوں گا تو آپ اپنی کاپی پر وہاں نوٹ کر کے ان کو لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، یہاں لکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، نوک ٹوک، امرت، دشوار، صدمہ، ذلت۔ پیارے بچوں، اس کے جو یہاں لکھا ہے میں نے، دیکھو پڑھیے اور سمجھے۔ روک ٹوک ہو گیا پوچھ گچھ، منع کرنا، یعنی باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے باہر مت جاؤ، ٹھیک ہے، تو ہمیں ماننا چاہیے، ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے۔ امرت ہو گیا آب حیات، یعنی وہ پانی جس سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ عزیز، عزیز ہو گیا پیارا۔ دشوار ہو گیا مشکل۔ صدمہ ہو گیا دکھ۔ ذلت ہو گئی رسوائی، بدنامی۔ سہنا ہو گیا برداشت کرنا۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ بہتری ہوگی بلائی۔ تو پیارے بچوں، ان الفاظوں کو آپ اپنے کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح یاد کریں گے۔ روک ٹوک، پوچھ گچھ، منع کرنا، امرت آب حیات، عزیز پیارا، دشوار مشکل، صدمہ دکھ، ذلت رسوائی یا بدنامی، سہنا برداشت کرنا، بہتری بلائی۔ تو پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے، دیکھو میرے ساتھ پڑھنا۔ کہنا بڑوں کا مانو، ٹھیک ہے، یہ نظم کا نام ہے، لکھا ہے الطاف حسین حالی نے یہ نظم لکھی ہے۔ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت، کڑوی نصیحتوں میں ان کی برا ہے امرت، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، ماں باپ کا عزیزو مانا نہ جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کو سہنا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بلے کی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ پیارے بچے، یہاں لکھا ہے الطاف حسین حالی، اسی نے یہ نظم لکھی ہے۔ تو دیکھو کیا کہتا ہے الطاف حسین حالی صاحب، کہنا بڑوں کا مانو، کہتا ہے ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت۔ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ اور استاد جو دیے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر، بچوں پر، ٹھیک ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت۔ جس طرح ہمارے لیے نعمت پانی ہے، ہمارے لیے نعمت کھانا ہے، ہمارے لیے نعمت روشنی ہے، ہمارے لیے نعمت آنکھیں ہیں، اسی طرح ہمارے لیے نعمت ہے جو بڑے یعنی ماں باپ یا استاد کبھی ہمیں روکتے ہیں، کبھی ٹوکتے ہیں، کبھی کوئی کام کرنے سے منع کرتے ہیں، کبھی باہر جانے سے روکتے ہیں، وہ ہمارے لیے نعمت برابر ہوتی ہے، نعمت کے برابر، جیسی نعمت چیزیں ہیں ویسی یہ بھی ہوتی ہے۔ ان کی کڑوی نصیحتوں میں ان کی برا ہے امرت، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ جو وہ نصیحتیں کرتے ہیں یعنی کڑوی نصیحتیں، کبھی ٹوکتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی برا بلا کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے امرت کے برابر ہوتا ہے، یعنی آب حیات کے برابر ہوتا ہے۔ چاہو اگر بڑائی، اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہو، اچھا بننا چاہتے ہو، اچھا انسان بننا چاہتے ہو، تو ہمیں بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ ماں باپ کا عزیزو مانا نہ جس نے کہنا، الطاف حسین حالی کہتے ہیں پیارے بچوں، جس نے ماں باپ کا نہیں مانا
دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، تو اس کو بہت مشکل ہے یہاں عزت سے رہنا دنیا میں۔ ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کو سہنا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں مانیں گے، یا جو وہ کہیں گے ان کا عزت نہیں کریں گے، ان کا کہنا نہیں مانیں گے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کو بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی پریشانی ہوگی زندگی میں اگر ہم ماں باپ اور استاد کا نہیں مانیں گے۔ تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بھلے کی، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، چاہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی۔ تو آپ جتنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اتنی ان کی عقل بھی چھوٹی ہے، یا آپ جان لیتے ہیں جتنا بڑا مکان ہوتا ہے اس کو اتنے بڑے کمرے ہوتے ہیں، جس طرح چھوٹی گاڑی ہے اس میں 4 ہی آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اتنی اسی طرح مثال ہماری عقل کی ہے۔ ہم جتنے چھوٹے ہیں اتنی ہماری چھوٹی عقل ہے، اگر ہم بڑے ہوتے تو ہماری عقل بڑھ جاتی ہے تو ہم سمجھ پاتے، لیکن ابھی آپ چھوٹے ہیں تو آپ کی عمر چھوٹی ہے، تو بہتری اسی میں ہے جو بڑوں کی مرضی ہو، جو بڑے کہیں گے، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو تو آپ کو بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں بیٹا 3 سوال ہیں، سوچے اور بتائے، میں نے یہاں لکھے ہیں۔ شاعر نے خدا کی رحمت کس سے بتایا ہے؟ یہ دیکھو، شاعر نے خدا کی رحمت کس سے بتایا ہے؟ جواب، شاعر نے ماں باپ اور استاد کو خدا کی رحمت بتایا ہے۔ ماں باپ کی کڑوی نصیحتیں ہمارے لیے کیا اثر رکھتی ہیں؟ ماں باپ کی کڑوی نصیحتیں ہمارے لیے امرت کا اثر رکھتی ہیں۔ ماں باپ کا کہنا نہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جواب، جو لوگ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں وہ عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پیارے بچوں اس کا اور ایک دوسرا سوال ہے، یہاں لکھا ہے، دیکھو، دیے گئے واحد کے مقابلے میں جمع لکھیے، یعنی اس نے واحد دیے ہیں اس واسطے تو اس کو جمع لکھنا ہے۔ جیسے لکھا ہے میں نے یہاں، بات باتیں، دوات دواتیں، لکیر لکیریں، چال چالیں، رات راتیں، سڑک سڑکیں، زمین زمینیں، دلیل دلیلیں، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے بیٹے اور یاد کریں گے، مجھے امید ہے آپ اچھی طرح ان کو یاد کریں گے۔ ایک بار پھر میں بتاؤں گا، واحد جمع، واحد آپ کو پتہ ہے ایک جمع ہوگی 2، جیسے بات، ایک بات کرتا ہے کوئی، ہم بولتے ہیں بات مت کرو، یا جب وہ زیادہ کرتے ہم بولتے ہیں باتیں مت کرو، ٹھیک ہے۔ بات باتیں، دوات دواتیں، لکیر لکیریں، چال چالیں، رات راتیں، سڑک سڑکیں، زمین زمینیں، دلیل دلیلیں، ٹھیک ہے۔ باقی السلام علیکم۔